شہرنامہ.com میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ ہماری سیریز اردو ہے جس کا نام کے تحت آج ایک بہت ہی مشہور و معروف صحافی سرفراز آرزو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن کا تعلق ممبئی کے مشہور اخبار اردو ہندوستان سے ہے۔ سرفراز آرزو صاحب بہت سی تحریکوں میں شامل ہوئے، بالخصوص اردو سے متعلق، اور اداروں تنظیموں سے ان کا کافی تعلق ہے۔ آج ہم اپنے پھر وہی سوال دہرائیں گے سرفراز آرزو صاحب سے کہ اردو کے گرتے ہوئے سرکولیشن اخباروں کے، رسائل و جرائد کے ہم کو کہاں لے جائیں گے، اور اس سلسلے میں کیا تدارک کرنا چاہیے، ان کا اپنا تجزیہ کیا ہے۔ سرفراز آرزو صاحب۔ میرا خیال یہ ہے کہ پرنٹ ایڈیشن جو ہوتا ہے اخبارات کا، وہ چاہے اردو کا ہو، چاہے وہ ہندی کا ہو، چاہے وہ انگریزی کا ہو، وہ پرنٹ ایڈیشن جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال میں کورونا کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اور سبھی اخبارات کی اشاعتوں میں جو ہے کہیں نہ کہیں کمی ضرور آئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات نے بھی جو ہے اپنی ضخامت کم کر دی ہے اور اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قارئین کی تعداد گھٹ رہی ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جو سہولیات مہیا ہیں الیکٹرانک پلیٹ فارمز پر، ان کے تحت اخبارات جو ہیں وہ اب بہت دور دور تک جا رہے ہیں اپنے پی ڈی ایف ایڈیشنز اور اپنے انٹرنیٹ ایڈیشنز کی وجہ سے۔ صحیح ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے لیے تو یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی ہے۔ ہم نے 50 سال 60 سال سے یہ دیکھا کہ اخبار آپ کا اشاعت، آپ کا جو پرنٹ ایڈیشن ہے، اگر آپ بمبئی سے شائع کر رہے ہیں تو چند شہروں کے علاوہ یا جو اپنے 8 سے 10 گھنٹے کے اندر جہاں تک آپ انہیں پہنچا سکیں وہاں کے علاوہ کہیں اخبارات جا نہیں پاتے تھے، لیکن آج کا اخبار جو ہے وہ لندن میں بھی پڑھا جا رہا ہے، وہ پاکستان میں بھی پڑھا جا رہا ہے، وہ ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، اور ایک گروپ ایسا بن گیا ہے کہ جو اخبار کے 50-50 ہزار لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ تو یہ جو بہت بڑا ایک اسٹ ہے، اور اردو کے قارئین اور اردو اخبارات کے پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافے کی جو ہے ضمانت دیتا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہلے اگر کچھ تحریریں آتی تھیں لوگوں کی تو وہ اپنے انہی علاقوں سے آتی تھی، جیسے بمبئی سے آ رہی ہے، مالیگاؤں سے آ رہی ہے، بھیونڈی سے آ رہی ہے، لیکن آج ہمارے پاس جو تحریریں اشاعت کے لیے آتی ہیں وہ لندن سے بھی آتی ہیں، وہ تحریریں ساؤتھ افریقہ سے بھی آتی ہیں، آسٹریلیا سے بھی آتی ہیں۔ بس ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ ہمارا اخبار جو ہے وہ بہت دور دور تک جا رہا ہے اور اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے۔ تو میں ایک طرف تو تھوڑا بہت جہاں ہم لوگوں کو کمی محسوس ہوتی ہے کہ پرنٹ ایڈیشن میں جو ہے وہ دھکا لگا ہے، لیکن دوسری طرف اردو کے قارئین میں کی تعداد جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ اس میں یکلخت اضافہ ہی ہوا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یوں تو ٹھیک ہے کہ عالمگیریت ہوئی ہے اس میں، اور اخبار ایک گلی کوچے سے لے کر اور نیو یارک اور واشنگٹن اور انگلینڈ کی سڑکوں پر تک بھی پہنچ گیا، گلیوں میں پہنچ گیا، فلیٹس میں پہنچ گیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا اقتصادیات پر سے کوئی فائدہ اخبار کو نہیں ہونے والا ہے۔ اقتصادی طور سے ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جو اسٹاف اخباروں میں ہے یا رسائل و جرائد میں ہے ان کے لیے مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اخبار بک نہیں رہے گا اور انٹرنیٹ پر ہے تو انٹرنیٹ پر تو بہت ہی زیادہ تر چیزیں مفت ہیں، تو سرکولیشن اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو سرکولیشن تو گھٹا آئے گا ہر اخبار کا، یعنی پرنٹ میڈیا کا۔ تو میرا سوال یہی ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے، یعنی اخبارات کو، اردو اخبارات بالخصوص میں اردو اخبار کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کو سوئچ اوور کرنے کے لیے نئی جو نسلیں ہیں انہیں انگریزی اور ہندی یا دیگر علاقائی زبانوں کو اپنا وہ بنا لیا، انٹرسٹ بنا لیا گا۔ تو اب اس کا کیا تدارک ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی اخبار 10,000 بکتا تھا
وہ اب 2000 بک رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کا تعلق جو ہوا معاشیات سے ہوا, اور معیشت سے جب اس کا تعلق ہوا تو ظاہر ہے اس کا جو خسارہ ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ اسٹاف پر بھی پڑے گا. اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کا بھی جواب جو ہے وہ انٹرنیٹ میں ہی موجود ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں اگر کہ جو سکسیسفل نیوز پورٹلز ہیں, اخبارات کے ہوں چاہے وہ غیر اخباری ہوں, وہ سکسیسفل نیوز پورٹل جو ہیں وہ سیلف سسٹیننگ پورٹلز ہیں. ان کو جو ہے ان کے جو قارئین ہیں اور ان قارئین کی جو تعداد, اور جس کو آپ ہٹس کہتے ہیں کہ جتنے ہٹس ان کو ملتے ہیں, ان کی بنیاد پر جو ہے ان کو ایڈورٹائزنگ کا ریونیو بھی مل رہا ہے. اور اس میں جو ہے صرف ہندی کے اخبارات نہیں, اس میں اردو کے بھی اخبارات کافی سکسیسفل ہیں. ان کو جو ہے ایڈورٹائزنگ ریونیو جو ہے گوگل کی طرف سے جو ہے ملنے لگا ہے. یہ ایک ایڈیشنل انکم کا سورس ہے. یہ چیز پہلے نہیں تھی. گوگل کا ریونیو جو ہے کسی اخبار کو دستیاب نہیں ہوتا تھا. اخبارات میں صرف اشتہارات ہوتے تھے اور وہ اشتہارات ہی جو ہے اس کی کفالت کرتے تھے, اور وہی جو ہے اس کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کا ذریعہ ہوتے تھے. لیکن آج جو ہے اگر ایک طرف سے آپ کا ایڈورٹائزنگ بجٹ میں کمی آئی ہے تو دوسری طرف آپ کے ایڈورٹائزنگ ریونیو میں بھی جو ہے اضافہ ہو رہا ہے. اور میں مشورہ سب اپنے اردو بھائیوں کو, اردو صحافیوں کو یہی دوں گا کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر جو ہے توجہ مرکوز کیجیے. آپ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے پر جو ہے کی کوشش کیجیے, اور اس کے جو ہے آپ کو اثرات جو ہیں وہ بالکل واضح طور پر نظر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریونیو ہے, سورس آف ریونیو ہے, یہ آپ کے جو روایتی اشتہارات کے ذریعے ہونے والی آمدنی جو ہوا کرتی تھی اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بڑے عزت کے ساتھ اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ آپ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. اشتہارات کے لیے تو آپ کو پہلے منت سماجت کرنی پڑتی تھی, لوگوں کو رضامند کرنا پڑتا تھا, ان کے ہاتھ پیر جوڑنے پڑتے تھے, تب جا کے جو ہے وہ آپ کے لیے اشتہارات ریلیز کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایسے کمپنیز تھیں جو آپ کو اپنے انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھتی تھیں اور آپ کے ایڈورٹائزنگ ریونیو کو اور ایڈورٹائزنگ ریٹس کو جو ہے کبھی بڑھنے نہیں دیتی تھیں. اب آپ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ نجات پا چکے ہیں, اور آپ جو ہے آپ کی ویورشپ کی بنیاد پر جو ہے آپ کو اب جو ہے ایڈورٹائزنگ کا ریونیو مل رہا ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر سرکاروں نے بھی اور نجی اداروں نے بھی پرنٹ میڈیا پر اپنے ایڈورٹائزنگ بجٹ کو جو ہے وہ کم سے کم تر کر دیا ہے, اور ان کی توجہ بھی جو ہے اب ان کے بجٹ کا زیادہ حصہ جو ہے وہ انٹرنیٹ ایڈیشنز پر اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر جو لوگ موجود ہیں ان پر جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. ایون الیکٹرانک میڈیا لے لیجیے آپ, تو الیکٹرانک میڈیا پر جو ہے ان کا بجٹ جو ہے زیادہ خرچ ہو رہا ہے. اور اس کی شکایت جو ہے تمام زبانوں کے اخبارات کو اور تمام اخبارات کی جو کہ سوسائٹیز ہیں اور ان کی جو ایجنسیاں ہیں اور جو ان کے گروپس ہیں, وہ اس بات پر جو ہے گورنمنٹ سے بھی بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ایڈورٹائزنگ ریونیو کو جو ہے کم نہ کرے. مثال کے طور پہ یہی دیکھ لیجئے کہ پچھلے سال تک ڈی اے وی پی جو کہ مرکزی حکومت کا ادارہ ہے اور تمام اخبارات کو اشتہارات دیتا ہے, اس کا بجٹ 800 کروڑ روپے ہوا کرتا تھا. لیکن گزشتہ سال جو ہے وہ گھٹتے گھٹتے وہ 160 کروڑ روپے رہ گیا, یعنی 1/4 سے بھی کم ہو گیا. اب ایسے حالات میں آپ اگر صرف اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیا کا ڈوبنا جو ہے وہ یقینی ہے. اور اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی جو ہے بیداری کا ثبوت دیا اور نئے ایونیوز تلاش کیے, نئے راستے تلاش کیے, وہ یقیناً کامیابی کی طرف گامزن ہیں. اور ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں اردو کے اخبارات کو اتنا ہی ریونیو مل رہا ہے جتنے ہندی کے اخبارات اور انگریزی کے اخبارات کو مل رہا ہے, اور وہ اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی جو ہے اب ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اور دیگر زبانوں میں بھی اپنے ایڈیشنز نکال رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشائن خبر ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ایک دروازہ ہمارے لیے بند ہوا ہے تو کئی دوسرے دروازے ہمارے لیے کھل بھی گئے ہیں. لیکن سرفراز صاحب, ٹیکنالوجی کے فائدے زیادہ ہیں لیکن کچھ نقصانات جی ایسے بھی ہیں کہ جس کی جو مطلب جو پورے نہیں ہو سکے اس کی
हिंदी का लफ्ज़ है, भरपाई नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर अगर एक अखबार में या एक रिसाले में 20 आदमी काम कर रहे थे, तो इंटरनेट और कंप्यूटर की वजह से वहाँ वो स्टाफ को कम कर दिया गया है। ज़ाहिर है कि वो बेरोज़गारी बढ़ी और उस आदमी के लिए मुसीबत हुई कि जिसने 20 साल काम किया और एकदम से वो सड़क पर आ गया। ये भी हुआ है। ये सही है कि उसके वसाइल जो हैं वो बढ़े हैं, लेकिन जितना आप फरमा रहे हैं कि गूगल से इश्तिहारात एडसेंस से मिलते हैं, वो बड़े अखबारात के लिए तो सही है, लेकिन जो मंझोले अखबार हैं, खास करके जो ज़िलों से निकलने वाले उर्दू के अखबार या स्टेट से निकलने वाले मंझोले अखबार, मीडियम साइज़ के अखबार, उनके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि इश्तिहारात जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, या रियासती सरकार से भी और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भी। अब उसमें एक ये मुसीबत आई, जैसे कातिब थे, कातिबों के जाने से एक नुकसान ये हुआ कि इंटरनेट के आने से कि कातिबों को रुखसत कर दिया गया, तो ये भी नुकसान हुआ है लोगों का, ऐसा नहीं है। मैं इसको उस एंगल से नहीं देखता। मैं तो ये देखता हूँ कि अगर कातिब गए हैं तो डीटीपी ऑपरेटर्स आ भी तो गए, डीटीपी उनका ऑपरेटर जो मूल है उनकी बदल तो तादाद मिल कम भी आई, गया। और कातिब और ज्यादा गए। हमने तो बम्बई में तो ये तजर्बा किया कि जो हमारे कातिब हजरात थे, हमने उन्हीं को जो है कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर चलाना सिखा दिया। तो हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मसला नहीं है। हमारे यहाँ तो बल्कि अब ये हुआ है कि किसी जमाने में जहाँ बड़े से बड़ा अखबार भी 6 सफ़े से ज्यादा का नहीं होता था, आज की तारीख में छोटे से छोटा अखबार भी कम से कम 8 सफ़ात का होता है, 12 सफ़ात का होता है। तो ये जो सहूलत हासिल हुई है, ये कंप्यूटर्स की आमद की वजह से और कातिबों के रुखसत होने की वजह से ही हुई है। वरना अगर कातिबों के भरोसे पर अखबार निकाल रहे होते तो आप ईमेल से महरूम होते, आप जो है वो सॉफ्ट कॉपी से महरूम होते, आप जो है कलर एडिशंस निकालने से जो है कासिर होते। तो ये जो चेंज आया है, ये चेंज जो है, ये तो अगर आप इस चेंज को अगर इख्तियार नहीं करते तो आप तो बिल्कुल मार्केट से बाहर हो जाते, नजरों से ओझल हो जाते और नहीं, आपका इख्तियार वजूद ही तो खत्म हो करना गया था, होता। लाजमी आज भी था। देखिए ना कि हमारे यहाँ जी जी इख्तियार तो करना तो लाजमी था, इस वजह से कि टेक्नोलॉजी के अगर साथ यकीनन आप नहीं यकीनन चलेंगे। और ये तो वक्त इर्तिका के हाँ, वो सही, मराहिल सब से सही हम है। गुजर रहे हैं, वो तो हम सब करेंगे वो सब काम। और लेकिन आपने जिस खदशे का इजहार किया कि छोटे इलाकों के जो अखबारात हैं, छोटे अखबारात हैं, उनके लिए मसले पैदा हुए हैं, तो उनके लिए जो है व्हाट्सएप का जो है प्लेटफॉर्म जो है, वो भी तो एडवर्टाइजिंग का एक जरिया बनने लगा है। अब जो है आप अपने अखबार के साथ जो है व्हाट्सएप का दुम छल्ले व्हाट्सएप पर अगर आप दे रहे हैं तो आपको इश्तेहारात का दुम छल्ला भी उसके साथ लगा सकते हैं। तो अब तो जरूरी नहीं कि आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल के अखबारात या एडवर्टाइजर्स को जो है अपना वो बनाएं, टारगेट बनाएं। आप गली मोहल्ले के जो छोटे दुकानदार हैं और जो छोटे इदारे हैं, उनसे भी इश्तेहारात ले रहे हैं और ले सकते हैं, ताकि उनका, जाहिर बात है उनका बजट इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वो इतना तो होता है कि एक छोटे से इलाके के एक छोटे से अखबार को जो है सस्टेन कर सके। और ये तो भाई एक चीज है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का तो कानून जो है अजली है। अगर आप इस लायक हैं कि आप जिंदा रह सकते हैं, तो आपको यकीनन जिंदा रहने का हक है और आपके लिए जो है सारी दुनिया जो है वो आपके लिए जो है ताउन पेश करेगी। और अगर आप इस आपकी क्वालिटी और आपका स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जो लोगों को मुतवज्जे कर सके या हाँ, लोगों वो की जो सही है तवज्जो का बाइस बन सके, तो आपका तो हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट जिसको मैं कहता हूँ, वो आज की चीज थोड़ी है। ये तो 150 साल से, जब से उर्दू सहाफत वजूद में आई है, हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज्यादा रहा है कि जितने अखबार निकले उससे ज्यादा आपको देखने को मिलता है कि बंद भी होते जा रहे हैं। तो वो सिलसिला तो कयामत तक जारी रहेगा, उससे तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि उर्दू जो नई नस्ल है वो नहीं पढ़ रही है, और बम्बई में उर्दू और महाराष्ट्र में उर्दू का इस वक्त क्या स्टेटस है? आपके यहाँ तो शबीना स्कूल भी थे हैं, और मीडियम स्कूल जो उर्दू मीडियम भी हैं जो यूपी में नहीं है, तो एक खुसूसी तौर से आप लोगों को ये प्रिविलेज आएगा कि उर्दू मीडियम स्कूल और कॉलेजेस हैं, तो उनका मेरा क्या स्टेटस मेरा है? मेरा मेरा जो पैमाइश का जो है वो ये है कि भाई मैं एक चीज को पर नजर रखता हूँ, वो ये कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कितने बच्चों ने
اردو میں SSC کا امتحان دیا. یہ فگر جو ہے یہ گزشتہ 20 سال سے جو ہے لگاتار جو ہے وہ بڑھ ہی رہا ہے, اور اس میں کسی قسم کی کمی اور اس میں کسی قسم کی گراوٹ نہیں آئی. اگر یہ فگر, اگر یہ ڈاؤن ورڈ اس کا ٹرینڈ ہوتا تو ہم یقیناً جو ہے اس بات کے لیے فکر مند ہوتے کہ بھائی پچھلے سال تو اتنے بچے بیٹھے تھے SSC میں, اس سال جو ہے ان کی تعداد گھٹ گئی. لیکن یہ فگر الحمدللہ ہمارے یہاں جو ہے جو پچھلے 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ اس پر ہم لوگ خصوصی نظر رکھتے ہیں کہ کس علاقے میں جو ہے بچوں کی تعداد گھٹ رہی ہے, کس علاقے میں بڑھ رہی ہے. بے شک بہت سے اردو اسکول بند ہو رہے ہیں, میڈیم چینج کر رہے ہیں, لیکن نئے اردو اسکول بھی بن رہے ہیں, یہ بھی تو ایک حقیقت ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہیں ہم, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اردو کے بولنے والوں کی اور اردو کے قارئین کی تعداد میں جو ہے کسی قسم کی گراوٹ نہیں آ رہی ہے, وہ تعداد سکڑ نہیں رہی ہے, بلکہ اس میں جو ہے پھیلاؤ آ رہا ہے. کیونکہ اس دائرے کے باہر ایک بہت بڑا دائرہ جو ہے وہ مدارس کا بھی ہے. SSC کے بچے تو 10 سے 15 ہزار ہوتے ہیں, لیکن مدارس میں بیٹھنے والے بچے جو ہیں وہ, اور مدارس سے فارغ ہونے والوں کی تعداد تو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. تو ہمارے پاس ان کا بھی وہ ہے, ان پر بھی جو ہے لوگ نظر رکھتے ہیں. اور مدارس سے فارغین جو ہیں وہ تو اردو کا اپنا ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی مستحکم بیس ہے. تو ہم لوگ اس معاملے میں کم از کم خوش قسمت ہے کہ ہمارے یہاں اردو جو ہے وہ روب زوال مدارس کی وجہ سے نہیں اخبارات بھی چل رہے ہیں اور کتابیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. بالکل چل رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو روایتی ادارے اور تنظیمیں تھیں جو اردو کے فروغ اور اس کی ترویج اور ترقی کے لیے کام کر رہے تھے اور کر رہی تھی تنظیمیں, تو ان کا رخ اب کیا ہے گا؟ وہ کچھ کام کر رہی ہے یا انڈیویجولس ہم لگتا ہے کہ زیادہ کام کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہاں غیر مسلم کافی اردو میں کام کر رہے ہیں, اور داستان گوئی بھی شروع ہو گئی ہے, اور اردو کے کلاسز بھی ہو رہے ہیں, اور تلفظ بھی سکھایا جا رہا ہے. بالکل وہی پوزیشن ہمارا بھی ہے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے والا معاملہ ہے. اور ہمارے یہاں جو اس تنظیمیں اور ادارے جو اردو بولنا, اردو لکھنا, اور یعنی جو نان اسکول جو کراؤڈ ہوتا ہے, اسکول کے باہر کا جو کراؤڈ ہوتا ہے, اس کو جو ہے اپنے دائرے میں لے کر آ رہے ہیں. تو ایسے بچوں میں اور ایسے لوگوں میں تو اردو کے نان مسلم دوست احباب زیادہ ہوتے ہیں بنسبت. اسکولوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی مسلمان بچہ ہے, مسلمان گھر سے آ رہا ہے, اردو پڑھ رہا ہے. لیکن یہاں پر جہاں پر ہم لوگ اس طرح کی اسپیشل کلاسز چلاتے ہیں, کوچنگ کرتے ہیں, اور جہاں پہ آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ لوگ تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے یا اردو شاعری سے محبت میں یا رغبت میں جو ہے چلے آتے ہیں, یا اپنا کیریئر میں کہیں ان کو اردو یہ الفاظ کی یا اردو کے استعمال کی ضرورت پیش آتی ہے, تو وہ لوگ جو ہے اس طرف توجہ دے رہے ہیں. اور وہ فگر بھی جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس میں بھی جو ہے کہیں کمی نہیں آ رہی. آپ کا اخبار ہندوستان جو ہے وہ تقریباً 70 سال ہو گئے ہوں گے, 80 سال. 84 1936 سے, سن 36 سے ہے. جی 84. کتنی محنت آپ لوگوں نے کی ہے اس سلسلے میں؟ کچھ بتائیے کہ ہندوستان کیسے شروع ہوا تھا. شاہ غلام آرزو صاحب کے والد ماجد جو تھے انہوں نے بڑی جانشانی دیکھی, اور اس زمانے میں اخبار چھپوانا اور اشتہارات کا نہ ہونا اور تب لکھنا, اور شیر لانے سے کم نہیں تھا بھائی وہ تو. جی کچھ اس کے بارے میں مختصراً یہ تو بتائیے. اب تو ایسا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سب ہر چیز جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے. اور لیکن مجھے وہ دن یاد ہیں جب میں کالج سے فارغ ہو کر اخبار کی طرف متوجہ ہوا تھا اپنے والد صاحب کے دور میں. تو ہمارے یہاں وہ پتھر کی لیتھوں کی مشین ہوا کرتی تھی, پتھر پر جو ہے طباعت ہوا کرتی تھی, اور کتابت جو ہے وہ مستر پر ہوتی تھی, اور اس کے لیے سیاہی جو ہے وہ کانپور سے آیا کرتی تھی خصوصی. اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ مشکل سے چند 100 کاپیاں, چند ہزار کاپیاں چھاپ سکتے تھے, کیونکہ مشینوں کی رفتار جو تھی وہ محدود ہوا کرتی تھی. اور اسی کی مناسبت سے آپ کا جو ہے اشتہارات کا جو ہے آپ کا سلسلہ ہوتا تھا کہ بالکل مختصر سے دنیا, بہت ہی چھوٹے بجٹ اور بالکل معمولی حالات میں جو ہے آپ کو جو ہے اخبارات نکالنا پڑتے تھے. اور بلیک اینڈ وائٹ کا دور تھا, 4 صفحے کا
4 صفحے کا ہے یہ. جی آپ بولتے رہیے. جی جی کوئی بات. 4 صفحے کا اخبار اس کو ہوتا کہتے تھا. ہیں نا کہ وہ ہاں 4 صفحے کا اخبار بھی نکالتے, بلیک اینڈ وائٹ اخبار ہوتا تھا, تو اس کے لیے بھی اتنی محنت کرنا پڑتی تھی کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا, کیونکہ وہ ہینڈ پریس پہ پتھر پر جو ہے اس کو منتقل کرو, اور پھر اس کو ہینڈ پریس کو جو ہے وہ پتھر کو جو ہے مشین پر لے کر جاؤ, اتنا بھاری بھرکم پتھر, تو وہ ایک بہت بڑا بہت تکلیف دہ یعنی وہ مراحل ہوا کرتے تھے. لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور ہم لوگ خود بھی سب سے پہلے اس چیز کی طرف راغب ہوئے تھے کہ اردو میں الیکٹرانک کمپیوٹرز پر کیلیگرافی سب جو سے ہے پہلا تو وہ اخبار سب سے آپ ہی کا پہلے تھا سب سے پہلے جی جو انٹرنیٹ پر آیا, اور 1989 میں آپ ہم نے باقاعدہ وہ دلکش اس کا نام کا سافٹ ایک ویئر. سافٹ ویئر تیار کیا ہم نے, اور 1989 میں اس کو انٹروڈیوس کیا, اور وہ پھر وہ دور تھا, اور اس کے بعد پھر پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی, کیونکہ ہم نے تو جب ڈاس کے کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم ہوتے تھے اس زمانے میں ہی جو ہے اردو کو جو ہے کمپیوٹر سے روشناس کرا دیا تھا. اس کے بعد جب ونڈوز آیا اور پھر ایپل کے کمپیوٹر آئے تو پھر تو بہت آسان ہو گیا تھا, پھر تو امیج بیسڈ چیزیں بننے لگی تھیں, تو وہ تو بہت پھر اس کے بعد تو پھر پلٹ کے دیکھنا نہیں پڑا. ایک زمانہ یہ تھا کہ جب ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی تھی مغرب میں, تو اس کے 50 سال بعد یا 40 سال بعد جو ہے وہ چیز جو ہے ہندوستان میں آیا کرتی تھی. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہوتا تھا. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز لانچ ہو رہی ہے, کوئی سافٹ ویئر اگر امریکہ میں لانچ ہو رہا ہے, کوئی نیا سسٹم آ رہا ہے, تو وہ چیز جو ہے سائملٹینیسلی جو ہے اب یہاں آ ممبئی جاتی میں ہے. بھی دستیاب ہوگی, اور بنگلور میں بھی دستیاب ہوگی, اور دلی میں بھی دستیاب ہوگی. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دیکھیے آپ کہ ہمارے یہاں 4 کلر کے پرنٹنگ والے اخبارات جو ہیں اب عام ہو گئے. یہ چیز پہلے کبھی نہیں تھی. یہ 4 کلر کی پرنٹنگ جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے یہ ہم لوگوں کو لا کے دوسرے اخبارات کے دوسری زبان کے اخبارات کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے. ورنہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار رہتے تھے کہ یار ہندی اخبارات اتنے خوبصورت چھپ رہے ہیں, انگریزی اخبار اتنے خوبصورت چھپ رہے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی وہی سافٹ ویئر استعمال ہو رہے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی جو ہے وہی باتیں نظر آ رہی ہیں جو دوسرے اخبارات میں نظر آتی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہمیں تو ہیں یہ یاد انشاءاللہ ہے کہ اردو اخباروں کی ردی جو تھی وہ بھی سستی میں بکتی تھی, اور وہ لوگ جو ردی والے تھے جس کو وہ آپ کی آج بھی زبان میں وہ بھنگار چیز کہتے ہیں, آج بھی ہے, بھنگار والے. وہ چیز آج بھی ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو اخبارات میں چونکہ احادیث بھی آ جاتی ہیں, کبھی کبھی قرآنی آیات بھی آ جاتی ہیں, تو ردی کا جو عام طور پہ استعمال ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے پھر ان چیزوں سے جو ہے گریز کرتے ہیں. ان کو ڈر لگتا ہے کہ یار ہماری وجہ سے اگر کہیں کوئی بے حرمتی ہو گئی کسی چیز کی تو لوگ جو ہے ہماری دکان پہ حملہ کر دیں گے, ہم پر جو ہے ہم کو جو ہے گھیر لیں گے. تو وہ جو ہے وہ چیزیں نہیں لیتے. آج اردو کے اخبارات جو ہیں وہ صرف جس کو کہتے ہیں نا ان کو دوبارہ ریسائکلنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور ریسائکلنگ کے لیے ریٹس ذرا کم ہوتے ہیں دوسرے چیزوں کے مقابلے میں. جی بحیثیت صحافی اور آپ اخبار کے ایڈیٹر کی حیثیت سے آپ کیا رائے دیتے ہیں اردو والوں کو, یا اردو اخبارات یا رسائل جو لوگ نکال رہے ہیں, کیا رائے دیں گے آپ؟ میں تو یہی چاہوں گا کہ بھائی ٹیکنالوجی کو گلے لگائیے. اور ایک چیز اور بھی ہے, صحافت کا اپنا دائرہ اتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے کہ اب صرف خبروں تک اور سیاست تک محدود رہنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندی نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں نئے ٹرینڈز کیا ہیں, تو جو بلاگنگ کرتے ہیں لڑکے نوجوان, وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی بلاگنگ کر رہے ہیں, وہ نئے گیجٹس کے بارے میں بلاگنگ کر رہے ہیں, وہ نئے گیمز پر جو ہے تبصرے پیش کر رہے ہیں. پہلے تو صرف فلموں پر تبصرہ آرائی جو تھی وہ آپ کی معراج ہوا کرتی تھی. آج بچوں کے جو گیمز ہوتے ہیں ان گیمز پر تبصرہ کرنے والے اور ان کے نقائص اور ان کی خوبیاں بیان کرنے والے جو ہیں وہ ان کو تو اتنی بڑی فالوئنگ ہے ان کی کہ میں سوچ کے حیران ہوتا ہوں. تو اور ٹریولنگ کو دیکھیے نا کتنا عام کر دیا ہے لوگوں نے. ٹریولنگ کے لیے جو ہے کہاں سے کہاں تک جو ہے لوگ جا رہے ہیں.
सड़कों पर अकेले निकल के जा रहे हैं और उसके बाद जो है अपने ब्लॉग्स तैयार करके लोगों को बता रहे हैं कि सफर इस तरह होता है। सफरनामे की रिवायत तो उर्दू में बहुत कदीम है, लेकिन इस तरह के सफरनामे जो आज हम देख रहे हैं ये तो यकीनन यानी लोगों को जो है उकसाते हैं कि आप भी जो है सफर इख्तियार कीजिए। तो ये नए ट्रेंड्स हैं और इन नए ट्रेंड्स को हमें भी इख्तियार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें भी जो है इन चीज़ों के बारे में लिखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सर्वाइवल के जो हमारे तकाजे हैं उनके लिए जो है ये सब करना जो है लाजमी है। बहुत बहुत जी शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती निज़ामुल औक़ात में से वक्त दिया। अरे नहीं भाई, और अफसर भाई आपसे तो एक कल्बी रिश्ता है ना। हाँ खैर वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। आपके वालिद जी हमारे जी वालिद के साथ के थे। बहरहाल ये कि हम आपसे वक्तन फ़वक्तन आपको ज़हमत देते रहेंगे और उर्दू से वेलकम, रिलेटेड जो भी ऑलवेज चीज़ें वेलकम, आएंगी हम आपसे शेयर करेंगे, आप हमसे शेयर कीजिएगा ताकि ऑलवेज हम वेलकम। उर्दू की तरफ से ज़रा फिक्रमंद हम लोग हैं कि उर्दू का हाल जो है वो ज़रा थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए नहीं तो देखिए, इम्तिहानी कमी है। हालात तो हर दौर में हमारे रहे हैं, लेकिन हर इम्तिहान से हम लोग जो है कामयाब होकर हाँ नहीं गुजरे वो तो हैं। ठीक है, ये हम भी सोचते हैं कि जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेकिन ये कि इंशाल्लाह बीच जरूर। बीच में ये भी होता है, जैसे कोविड के दौर में अखबारात जो बड़े अंग्रेजी के अखबार जो थे और हिंदी के जो अखबार थे उनका सर्कुलेशन भी 50% गिर गया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने तो अपने हम स्टाफ तो की तनख्वाहें इस 30-30 नैया में, परसेंट हाँ काट हाँ दी। हाँ हाँ, जी तो जी जी बेशक। उस इन हालात में ये तशवीश होती है कि लोगों का रोजगार ना जाए, जो लोग लगे हुए हैं सही है। उनको एक ठीक है, हालात ऐसे होते हैं कि नहीं दे पाते लोग, लेकिन कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे और ऐसा है कि बेरोजगारी ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और फिर हम आपको इंशाल्लाह। जहमत देते ओके सर, रहेंगे। शुक्रिया आपका। वेलकम खुदा वेलकम, हाफिज। ऑलवेज वेलकम आदाब। वेलकम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।